وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے عقائد صحیحہ کو سیکھنے کی، عقائد صحیحہ اختیار کرنے کی اور اپنے عقائد صحیحہ کی حفاظت کرنے کی کچھ اہم اور ضروری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. حالات کے اعتبار سے عقائد کو سیکھنا، سمجھنا، اختیار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے ہم سب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج کی مجلس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ارتداد سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتوں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ عقائد میں اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین، بڑے خطرناک آتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کسی ایک نظریے کے بدل جانے سے، کسی ایک عقیدے کے بدل جانے سے آدمی کفر اور شرک کی کھائی میں جا گرتا ہے. تو آج ہم اس فتنہ ارتداد کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عقائد صحیحہ کیا ہیں اور ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے اس پر ہم بات کریں گے. ارتداد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پھر جانا، لوٹ جانا، اور شریعت کی زبان میں ارتداد کے معنی آتے ہیں کہ الیاذ باللہ کوئی آدمی دین اسلام سے پھر جائے اور کفر اور شرک کی جانب لوٹ جائے، اس کو ارتداد کہتے ہیں. اور جو شخص اس طرح سے پھر گیا ہو، دین اسلام چھوڑ بیٹھا ہو، اسے مرتد کہتے ہیں. اگر ہم ارتداد کی تاریخ دیکھیں تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دعوت کی ابتدا کی اور لوگوں کو کفر اور شرک سے نکال کر ایمان میں داخل کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے ایک جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی، تو اس وقت چند گنے چنے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد
دوبارہ کفر کی جانب لوٹ گئے. حبشہ کی جانب جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی تو حبشہ میں بھی ایسے ایک دو واقعات پیش آئے کہ یہاں سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو وہاں مرتد ہو کر عیسائی ہو کر وہیں رہ گئے. اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی ہجرت کی تو کچھ گنے چنے لوگ ایسے تھے کہ مدینہ سے مرتد ہو کر وہ مکہ لوٹ آئے. لیکن یہ جو واقعات ہیں بہت ہی کم ہیں. 2-4 ناموں کے علاوہ زیادہ نام ہمیں ملتے نہیں. اور اگر ان واقعات کی بھی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنی میں وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے یا ایمان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایمان ان کے دلوں میں اترتا. اس سے پہلے ہی انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت یہ ارتداد ایک وبا کی شکل میں ظاہر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بڑی تعداد میں قبائل کے قبائل جو مسلمان ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی تعداد میں وہ قبائل مرتد ہو گئے. اور جو مرتد ہوئے ان میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ جزیرۃ العرب میں پھیلا، مکہ سے نکل کر مدینہ سے نکل کر مکہ میں مکہ کے اطراف میں پھیل رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، تو کچھ لوگ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب یہ قصہ یہی پورا ہو گیا. اس لیے وہ دوبارہ کفر کی جانب، بت پرستی کی جانب لوٹ آئے. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایمان تو لائے تھے لیکن نبی کے انسان ہونے کو انہوں نے نہیں سمجھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اتنی جلدی رخصت ہو جائے. حالانکہ نبی اور رسول انسان ہوتے ہیں تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے موت و حیات ان کے ساتھ لگی ہوئی. اور اسی طرح سے مرتد ہونے والوں میں کچھ لوگ وہ تھے جو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی چال میں پھنس گئے تھے. ایسے 2 لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک اسود انسی تھا اور ایک مسیلمہ کذاب تھا. اسود انسی اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی حیات ہی میں اسے قتل کر دیا گیا. لیکن اس کے چند متبعین بچ گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام ان کی صفائی کا کیا. لیکن مسیلمہ کذاب جس نے دعویٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا تھا لیکن کسی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
اور جزیرۃ العرب میں چاروں جانب ارتداد کی وبا پھیل رہی تھی، تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، کامیاب ہو گیا، اور نبوت کے دعوے کے تحت کئی لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے پر آمادہ کر لیا۔ تقریباً 40,000 کے قریب لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر ان کے خلاف قدم اٹھایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کسی اور معرکے پر جانے والا تھا، وفات ہو جانے کی وجہ سے جا نہ سکا، تو صدیق اکبر نے اسی لشکر کو اس کام کے لیے بھیجا، اور ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدے کی حفاظت کی جنگ تھی، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جنگ تھی، اور صحابہ کرام نے اس کی نزاکت کو سمجھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک عقیدے کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے جو 10 سال آپ کے رہے اور کفار سے جو معرکے ہوئے ان 10 سالوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد کو جوڑا جائے تب بھی وہ 1200 کے قریب نہیں پہنچتی جتنی صرف ایک جنگ کے اندر ہوئی۔ اور مزید اس پر یہ کہ ان 1200 صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ کرام حفاظ قرآن، اور یہی تو وہ بڑا واقعہ کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر اس طرح سے ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو ہمارے قرآن کو کیسے محفوظ کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اسی واقعے کے بعد جمع قرآن کی ترتیب شروع ہوئی، اور پھر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں آخری درجے میں وہ مرتب ہو کر جو ہمارے پاس ہے وہ اس شکل میں آیا، اور ان 1200 میں 70 صحابہ کرام وہ ہیں جو بدری تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ارتداد کی ایک وبا پھیلی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو بہت گہرا سمجھ کر اور بہت فکر کی بات سمجھ کر فوری طور پر ختم کیا، اور اس کے بعد ایک عرصے تک عالم اسلام اس سے بچا رہا۔ چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے لیکن بڑے پیمانے پر ارتداد کی وبا پھیلی نہیں۔ لیکن اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ارتداد کے پھیل جانے کی پیشگوئی فرمائی ہے، اور بڑے نازک حالات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ارتداد بہت بڑے پیمانے پر پھیلے گا، اور اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں۔ میں چند روایتوں کو بطور نمونے کے پیش کرتا ہوں کہ ارتداد کیسے اور کہاں کہاں پھیلے گا۔ چنانچہ ارتداد اچانک پھیلے گا، وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اور کسی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ مرتد ہو گیا۔ لوگوں کے مرتد ہونے کی خبریں اچانک ملی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صبح میں مؤمن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مؤمن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ صبح تک
جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، شام کو اس کے بارے میں ہمیں خبر ملے گی کہ وہ مرتد ہو گیا، اور جس کو ہم شام میں ملے تھے ایمان کی حالت میں پایا تھا، صبح میں ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اچانک جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ کسی آدمی میں نظریات کی تبدیلی کا آنا، عقائد کی تبدیلی کا آنا بہت تیزی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2 پر دوسری بات میں ایک حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ارتداد اتنے بڑے پیمانے پر پھیلے گا کہ قبیلے کے قبیلے مشرک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ قبیلے کے قبیلے بت پرستوں سے مل جائیں گے اور بت پرستی کرنے لگیں گے۔ اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ میری امت میں 30 بڑے جھوٹے دعوے دار ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ اس روایت میں ہم اس بات پر غور کریں کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلے کے قبیلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھی آج اگر ہم قبیلہ بولتے ہیں تو کوئی ایک گھر مراد ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کا کہ جب پورے ایک خاندان والے ایک ساتھ رہتے تھے تو پورا گاؤں، پوری بستی ایک قبیلہ شمار ہوتی ہے۔ بعض قبیلے 1200 افراد 2000 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قبیلے کے قبیلے اگر بت پرستوں سے مل رہے ہوں تو اس وقت حالت کیا ہوگی۔ تیسری بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوں گے اور وہ واقعی دیندار بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی مرتد ہوں گے۔ چنانچہ مسلم شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، تم قرآن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تم ان کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ روزے رکھتے ہوں گے، تم ان کے روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لیکن وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے یہاں بتلایا کہ وہ قرآن ایسا شاندار پڑھیں گے کہ تم ان کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو، ان کی نمازیں ایسی ہوگی کہ تم اپنی نماز کو دیکھ کر شرما جاؤ، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کا مقابلہ نہیں، تمہارے روزے ان کے روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے نکل جاتا ہے، نشانہ چوک جاتا ہے، ایسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ ارتداد صرف ہم عجمیوں تک محدود نہیں رہے گا، عرب میں بھی ارتداد پھیلے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سری نے ذوالخلصہ نامی بت کے سامنے تھرکنے نہ لگے۔ ذوالخلصہ زمانے جاہلیت میں ان کا ایک بت تھا جس کے ارد گرد وہ لوگ عبادت کے نام پر ایسے ہی ناچتے تھے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوراتری میں ایک بت کو رکھ کر اس کے ارد گرد چکر لگایا جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ قبیلے دوس کی عورتوں کی سری نے جب تک ذی الخلصہ نامی بت کے سامنے تھرکنے نہ لگے وہاں تک قیامت نہیں آئے گی. اور یہ قبیلہ دوس یہ عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے جو آج کل دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے. سعودی میں ہے اور اسی طرح سے یمن میں ہے، دبئی میں ہے، کئی علاقوں کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے. خلاصہ ایک کلام کیا کہ ارتداد قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وبا کی شکل میں پھیلے گا اور ہر علاقے ہر خطے میں پھیلے گا، ہر قسم کے لوگوں میں پھیلے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو آج اس کا نظارہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں اس طرح سے یہ بات پھیل رہی. اب ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد کی دو صورتیں، یعنی ایک علانیہ طور پر اور ایک خفیہ طور پر. علانیہ طور پر کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی بدنصیب ایسا ہو کہ جو صاف صاف الفاظ میں اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر کے کافر اور بت پرست ہونے کا دعویٰ کر لے، جیسے کہ آپ نے وسیم رضوی کے بارے میں سنا. اور دوسرے نمبر پر خفیہ طور پر. خفیہ طور پر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو، دوسرے بھی اس کو مسلمان سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہو کہ اللہ کی نظر میں وہ ایمان والا ہی نہ ہو، اس کے عقائد اس کے نظریات ہی ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور نہ اسے پتا ہو نہ کسی اور کو پتا ہو. یہ جو دوسری قسم ہے اس کو ذہنی ارتداد، فکری ارتداد کہا جاتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو قسم ہے علانیہ طور پر مرتد ہونے کی، یہ اب ڈھکی چھپی نہیں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمارے سامنے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ کھلم کھلا اسلام سے بغاوت کر کے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں. لیکن اس سے زیادہ سنگین جو حالات ہیں جو ہمارے معاشرے پر طاری ہو چکے ہیں لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اگر جانتے بھی ہیں تو اس کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہیں. وہ دوسری قسم ہے خفیہ طور پر ارتداد، فکری ارتداد، ذہنی ارتداد کہ جو آج بڑے پیمانے پر ہمارے اندر یہ پھیل رہا ہے. یہ ارتداد کیوں پھیلتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو نمبر ایک پر اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ارتداد کے لیے عالمی قوتیں ہمیشہ محنت کرتی ہیں، پوری کوشش میں لگی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا آج کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب ابن مالک کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کہ 50 دن کا ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو فوری طور پر بڑی بڑی طاقتوں کی جانب سے انہیں خطوط لکھے گئے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. تو ارتداد کی کوششیں نبوی دور سے جاری ہیں، یہ سازشیں جو رچی جا رہی وہ نبوی دور سے جاری ہے اور آج تک چل رہی ہے. اس میں دو سازشوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نمبر ایک پر ہندو سازشوں کو اور نمبر دو پر عیسائی سازشوں. ہندو سازشیں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جس کے اندر کچھ سالوں پہلے گھر واپسی کا نعرہ دیا گیا، کبھی شدھی کرن کا نام لیا جاتا ہے اور علانیہ طور پر مسلمانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، خصوصاً جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کو، کہ تم اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر دو، تمہاری مدد کی جائے گی. تو اس طرح سے علانیہ طور پر مرتد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. نمبر دو پر مسلمان لڑکیوں کو شادی کے نام پر مرتد بنایا جا رہا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا فتنہ
اور ہم اس سے آنکھ بند کر کے بیٹھے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں اور کہاں گھوم رہی ہیں، کن کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں بتلایا تھا کہ اب تک 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے مرتد ہو چکی ہیں، اور اب تو بہت تیزی آ چکی ہے۔ ہم روز بروز دیکھتے ہیں کہ کہیں واٹس ایپ وغیرہ پر خبر آتی ہے کہ فلاں لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کیا، اور ہم تو اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے کہ بے غیرت اپنی بیٹیاں تو دیتے ہیں اور ان کے ریسیپشن میں خود بھی جاتے ہیں، دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر حکومت کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات، کچھ ایسے قانون بنائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان ڈر کر اپنے مذہب کو ترک کر بیٹھے۔ نمبر 2 پر عیسائی سازشوں میں بہت پرانی سازش، ان کا مشن، جو مشن ہی کے نام سے، اور اسی طرح سے نمبر 2 پر ان کی کانوینٹ اسکول اور کالجز جو ہمیشہ کھلم کھلا اس کام کو کرتی ہے، اور نمبر 3 پر ان کی جانب سے بہت ساری NGO چلائی جاتی ہے جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا شکار کرتی ہے۔ یہ پہلا سبب ہوا عالمی سازش۔ نمبر 2 پر ہے باطل فرقے، جیسے مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کر کے اور کروا کر مسلمانوں کو مرتد بنایا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے باطل فرقے ہیں، جیسے قادیانیت ہو یا شکیلیت ہو، اور آج تو ڈیجیٹل جھوٹے نبی آ چکے ہیں کہ جن کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہے، بس ایک یوٹیوب چینل بنا لی اور اس سے جو اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا حد سے زیادہ تعلقات قائم کرنا۔ قرآن کریم نے غیر مسلموں کے ساتھ دلی لگاؤ قائم کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے، لیکن تجارتی معاملات ہو یا لین دین کے معاملات ہو منع نہیں کیا ہے۔ لیکن مسلمان بعض مرتبہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پر کام کاج کاروبار کرتے ہیں کہ غیر مسلموں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنا دین ان کے سامنے پیش کریں، ان کے دین سے، ان کے باطل دین سے مرعوب ہو کر ہمارے اندر سب سے پہلے رسم و رواج آنا شروع ہوا، بدعات پیدا ہونا شروع ہوئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ یہاں تک آ چکا ہے کہ ان کے رسم و رواج سے مرعوب ہو کر ان کا مذہب قبول کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کچھ اسباب ہیں۔ اسی طرح سے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے یہ فلم انڈسٹری جو ارتداد کو بہت زیادہ فروغ دیتی ہے۔ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہے، ایسے گانے بنائے جا رہے ہیں کہ جو کفریہ اور شرکیہ، اور گھر گھر میں نہیں بلکہ جیب جیب میں یہ بات پہنچتی ہے۔ جس جیب میں موبائل ہے اس جیب میں ان کا پیغام پہنچتا ہے اور ارتداد کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی اس کے اندر خوب اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخری بات، کہ ہم اس فتنے کو کیسے روکیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں۔ تو نمبر 1 پر کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں بڑوں کے لیے کرنے ہیں، اور نمبر 2 پر کچھ کام وہ ہیں جو بچوں کے لیے کرنے ہیں۔ بڑوں کے لیے جو کام کرنے ہیں ان میں نمبر 1 پر کہ
جو بالغ حضرات ہیں تو ان کو عقائد صحیحہ سیکھنا فرض عین ہے. وہ اپنے اس فریضے کو سمجھیں اور عقائد کو سیکھیں. اور نمبر 2 پر علم دین جتنا فرض عین کے درجے کا ہو وہ سیکھیں. نمبر 3 پر دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو متحرک کریں. نام لگانا کافی نہیں، متحرک کرنا ضروری. اور نمبر 4 پر مشائخ سے بیعت کا رشتہ قائم کیا جائے. نمبر 5 پر درس قرآن، درس حدیث کی مجلسوں میں اپنی پابندی کی جائے. اور اسی طرح سے یہ جو اسباب بتلائے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی جائے. بچوں کی جو کام ہے ان میں نمبر 1 پر مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے اور بچوں کو مکتب بھیجنے کی پوری فکر کی جائے. نمبر 2 پر مسلم مینجمنٹ کی اسکولیں قائم کی جائے اور اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں بھیجنے کا پابند بنایا جائے. اور اسکول وغیرہ کی جو غیر اسلامی سرگرمیاں ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. اسی طرح سے اپنے بچوں کو فون سے اور سوشل میڈیا سے بچائیں. یہ کچھ اقدامات ہیں جو میں نے بہت مختصراً بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو ارتداد سے بچائے اور ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.